أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل أمين جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی جناب قاسم بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چھلنی تھا بدن تیروں سے، ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا، ایک لڑیوں کا صحرا، اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا، ہر بند
جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پہ کہ تعویذ بندھا تھا، کچلا ہوا سینہ تھا، لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہیں ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، بھگدڑ میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم، دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹانپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، گھوڑے سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، شہ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، بھگدڑ میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، تبرا کے وہیں گرتے ہیں، غش آتا ہے شہ کو، جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو، شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو کبھی چوما کبھی سینے سے لگایا، تقدیر نے یہ آج عجب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا چادر میں اٹھایا، لاشا اسی بچے کا چادر میں اٹھایا، تھامے ہوا کونے حسن خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے، تھامے ہوا کونے حسن خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوہ کا پسر ہے، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ۔ سورہ فاتحہ۔ پہنچا جرن میں شبر ذی جاہ کا پسر، حجت تمام کر کے وغا کی بکر و فر، ارزق کو دی وہ رک کے جھکے نامیوں کے سر، ماں سن کے بولی شکر خدا وندے بحر و بر،
کنبے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا، بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا۔ باتیں یہ ہو رہی تھی حرم میں کہ ایک بار قاسم پہ مل کے ٹوٹ پڑی فوج نابکار، سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبوں شعار، چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب پہ وار، چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب پہ وار۔ ہر بیلیے تھے قرب میں جو بدشعور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے۔ گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش و مہلکہ، فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل ہوا۔ ماں نے صدا سنی تو یہ دل تھام کر کہا، میری کمائی نیگ لگی شکر کبریا، بچے پہ میرے مہر ہوئی ذوالجلال کی، لو بیبیوں بارات چڑھی میرے لال کی، لو بیبیوں بارات چڑھی میرے لال کی۔ پہنچے جو لاش ابن حسن پر بحال زار، دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بدشعار، غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار، للکار کے بڑھے صفت شیر کردار، بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا، بھاگے عدو جو ڈر کے تو نقشہ بدل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا، ہلچل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا۔ روتے ہوئے قریب جو آئے شہ ہدا، دیکھے تمام عزوے بریدہ جدا جدا، ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا واہ محمدا، امت کا یہ سلوک تو دیکھو پے خدا، ابن حسن کی جان پہ صدمے گزر گئے، لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے، ابن حسن کی جان پہ صدمے گزر گئے، لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے۔ پہنچا جو رن میں شبریزی جاہ کا پسر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سورہ فاتحہ ہدیہ سید الشہداء شہداء کربلا و اسرائے کوفہ و شام۔ بسم اللہ برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد، درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین، لا سیما لا بقیۃ اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، عجل اللہم لہ الفرج، ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی
فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ابتدائے کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی رحمانیت اور رحیمیت کا ایک عکس اس کی ہادی ہونے کی صفت کے اندر موجود ہے۔ وہ پروردگار کہ جو ہدایت دیتا ہے انسان کو، کیونکہ خداوند متعال کی صفات، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی خصوصیات آپس میں انٹرلنکڈ ہیں۔ کیونکہ وہ رحمان ہے اس لیے چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ جہاں مجھے اس دنیا کے اندر نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے، نعمتیں عطا کر رہا ہے، وہیں وہ مجھے روز قیامت کے اندر سرخرو کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اسباب کو مہیا کرے۔ تو وہ پروردگار کہ جو ہمیں ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتا ہے، اس خداوند متعال نے ہادیان برحق کو اس صورت میں ہمارے درمیان میں قرار دیا کہ ان میں سے ہر شخصیت ایسی ہے کہ جن کا کہا ہوا ہر جملہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہر جملے کے پیچھے بہت سی لاجکس، بہت سارے اسرار اور مقصد ہماری ہدایت ہے۔ اسی لیے سید الشہداء نوک نیزہ پر جس سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو یقینی طور پر اس سورہ کے اندر بھی کچھ ایسے ہدایت کے پہلو موجود ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں سورہ کہف کی چند فضائلی پہلوؤں کو پیش کیا تھا۔ آج ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ کہف کی روز جمعہ میں تلاوت فرماتا ہے، پروردگار عالم اس کو شہداء کے ساتھ روز قیامت میں محشور کرے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی منزلت ہے کہ وہ افراد کہ جو طبعی موت بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں، وہ افراد بھی ان کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے کہ جن کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو پروردگار عالم انہیں بہشت میں ان کے مقامات دکھا دیتا ہے۔ وہ شہداء جو اپنی سب سے قیمتی، جو اپنی سب سے بہترین چیز کہ جو خود ان کی جان ہے، وہ بارگاہ عزتی میں اس کی رضا کے حصول کے لیے قربان کرتے نظر آتے ہیں، سورہ کہف کا قاری ان کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اور جو چیز سید الشہداء کے عاشقین کے لیے نظر آتی ہے، ابا عبداللہ الحسین کے محبوں کے لیے نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جو شخص شہداء کی فہرست میں شامل ہوگا، اس کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ وہ اس صف میں کھڑا ہے کہ جس کے سید حسین ابن علی ہیں، کیونکہ وہ سید الشہداء ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر سورہ کہف کی فضیلت کو امام بیان فرماتے نظر آتے ہیں، اور ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم اس آیہ مجیدہ کو تلاوت کرتے ہیں سید الشہداء نوک نیزہ پر۔ وہ وقت کہ جس وقت میں سید الشہداء حسین ابن علی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کر رہے تھے، وہ وقت بہت سنگین، بہت مشکل وقت تھا، لیکن اس وقت میں اس تلاوت کرنے کے پیچھے جو کچھ اسرار موجود ہیں، آج ہم اسپیسیفکلی ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے اس تلاوت کے پیچھے، وہ سید الشہداء کے مقام اور عظمت کو واضح کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ امام حجت الہی ہیں کہ جن کو تم نے اس بے دردی سے شہید کر دیا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ اس علی کے فرزند ہیں کہ جن کا بغض لیے تم دل میں بیٹھے ہو، یہ بتانا ہے
کہ یہ اپنے لیے قیام کرنے والے نہیں ہیں بلکہ قرآن اور توحید کے پیغام کا پرچار کرنے والے ہیں، اس لیے اگر ان کا سر قلم بھی کر دیا جائے تو پھر بھی وہ نوک نیزہ پر تلاوت کرتا نظر آتا ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ وہ حسین ہیں کہ جن کا وجود اور اس کا ایک ایک قطرہ ذریعہ نجات اور ذریعہ شفا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ زبان گرچہ سر قلم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آیات قرآنی کی تلاوت سے ہمیں روشنی فراہم کرتی نظر آتی ہے۔ یہ بتانا ہے کہ یہ شخصیت ہادیان برحق میں سے ہادی کا بہترین مصداق ہے۔ آپ دیکھیے قرآن حکیم فرقان مجید میں بہت سارے پریچرز کی بات کی گئی ہے، بہت سارے ایسے افراد کی بات کی گئی ہے کہ جو اپنی قوم کی، اپنی ملت کی ہدایت چاہتے تھے۔ جس طرح سے سورہ یاسین کے اندر بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اس شخص کو کہ جو ان کی ہدایت کے لیے وہاں پر پہنچا تھا، جب اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے باوجود بھی وہ حسرت کرتا تھا کہ کاش میری قوم جان سکتی۔ تو یہ ہادی کے دل کے اندر ایک درد موجود ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے، لیکن باقی افراد کا درد کچھ اور ہے۔ لیکن حسین ابن علی کا درد، حسین ابن علی کی محبت، رأفت اس قدر زیادہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود بھی حسین ابن علی نوک نیزہ پر میری اور آپ کی رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہدایت کا سلسلہ، یہ ہدایت کا باب 61 ہجری میں عصر عاشور میں سید الشہداء کو شہید کر دینے کے بعد بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ جاری اور ساری رہنے والا سلسلہ ہے۔ دوسرا جو مقصد ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ بتایا جائے کہ یہ شخصیت کہ جو قرآن کی تلاوت کو نوک نیزہ پر فرما رہی ہیں، یہ عاشق قرآن ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو شب عاشور جو ایک شب طلب کی گئی اس کے پیچھے بہت سے راز ہیں۔ بعض نے کہا کہ جناب حر کا انتظار کیا جا رہا تھا، بعض نے کہا کہ اس عبادت کو انجام دینے کا اشتیاق تھا کہ جو سید الشہداء مزید ایک روز تک انجام دینا چاہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ اور یہ بالکل درست ہے کہ سید الشہداء نے یہ مہلت لی نہیں تھی بلکہ ان کو مہلت دی تھی کہ تم ایک روز اور سوچ لو، اتمام حجت کیا تھا۔ لیکن یہاں پر یہ امر بھی ملتا ہے کہ سید الشہداء عاشق قرآن ہیں، اس لیے اس شب میں بار بار آیات قرآنی کی تلاوت کرتے رہے، زمزمہ فرماتے رہے۔ یہ شخصیت اس امر کی عکاسی کر رہی ہے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے کہ حسین ابن علی اس فاطمہ کے فرزند ہیں، اس بی بی کے فرزند ہیں، اس سیدہ کے فرزند ہیں کہ جس سیدہ کی تلاوت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے ناز کرتے ہیں، جن کی عبادت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے ناز کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس خانوادے میں رہنے والی خادمائیں بھی جناب فضہ کی مانند قرآن حکیم فرقان مجید سے جواب دیتی نظر آتی ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ امام حسین کی عزا کے لیے فرش بچھاتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ جو قرآن سے اتنی محبت کرے کہ نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے، تو وہ شخصیت اور ان کے ماننے والے کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے محبت کرنے والے قرآن سے دوری اختیار کریں؟ وہ یقینی طور پر قرآن حکیم فرقان مجید کے سمجھنے، اس کے فہم، اس کے ادراک کے اعتبار سے سب سے آگے نظر آئیں گے، کیونکہ حسین ابن علی اس بات کو بھی واضح کریں۔ دیکھیے بہت سے افراد یہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لشکر یزید میں بھی قاری قرآن موجود تھے، حافظ موجود تھے،
اس کا جواب تو میں نے اور آپ نے نہیں دینا، اس کا جواب تو خود سید الشہداء نے نوک نیزہ پر دے دیا ہے۔ حسین ابن علی نے بتایا کہ ان کا صرف لکلکائے زبان سے، صرف زبان کی حرکت کرنے سے قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، لیکن حسین ابن علی کا مفہوم قرآن کو سمجھ کر اور اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہوئے تلاوت قرآن کرنا اور ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں سید الشہداء نوک نیزہ پر مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت کی اور اس کی فہم کی، اس کو سمجھنے کی۔ دیکھیے وہاں پر افراد تلاوت قرآن تو کرتے تھے، لیکن سید الشہداء یہاں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ سید الشہداء یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم قرآن کو سمجھتے ہوتے تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ جہاں پر اصحاب کہف والرقیم خدا کی عجیب آیات میں سے ہیں، خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، وہیں پر ہم بھی شاعر اللہ ہیں، وہیں پر ہم بھی خدا کی نشانیاں ہیں۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو خداوند متعال کے شاعر کو، خداوند متعال کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے تقوی کا مقام بلند ہوتا جا رہا ہے، خداوند متعال کے نزدیک اس کا قرب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اس کو واضح کیا گیا، سید الشہداء اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو قرآن فہمی کا درس دیتے نظر آتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ کہ سید الشہداء اور اصحاب کہف دونوں کا قیام باطل کے خلاف تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف وہ جوان مرد افراد کے جنہوں نے اس قیام کو باطل حکومت اور باطل افکار کے خلاف، باطل عقیدوں کے خلاف کیا تھا، وہ افراد صرف اور صرف یہ مقصد لے کر غار میں گئے تھے کہ توحید کا پرچار ہو سکے، یہ افراد کے جو شرک کرتے ہیں شرک کی بنیادوں کو ہلایا جا سکے اور توحید کی بنیادوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ یہاں پر سید الشہداء کے قیام کا مقصد بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن عزیزان گرامی، اصحاب کہف کا قیام اور ان کی قربانی کجا، سید الشہداء کی قربانی کجا؟ اس قیام کے لیے کسی غار میں جانا، گرچہ ان کا بہت مقام ہے، ان کی بہت منزلت ہے، لیکن اس غار میں پروردگار نے ان کو آسانیاں مہیا کی، یہاں تک آسانیاں مہیا کی کہ جب غار کی تعریف کو آیات قرآنی میں بیان کیا گیا تو کہا کہ غار ایسا تھا کہ ڈائریکٹلی ان افراد پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، انڈائریکٹلی سورج کی روشنی وارد ہوتی تھی، شمال کی جانب اس کا دہانہ تھا۔ یہ تمام چیزیں ان افراد کو مہیا کی گئی رحمت الہی کی صورت میں، پروردگار کی جانب سے انہیں نیند کی کیفیت میں کروٹیں تک بدلوائی گئیں۔ تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے لیے آسانیاں پروردگار کی جانب سے مہیا کی گئیں، لیکن سید الشہداء نے یہ جو مقام، یہ منزلت حاصل کی، اس میں بہت سنگین امتحان دیے، کیونکہ آپ کو ذبح عظیم کو انجام دینا تھا اور اس مقام پر، اس منزلت پر پہنچنا تھا کہ جس منزلت پر پہنچ کر آیات قرآنی یہ کہتی ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو اس منزلت کے حصول کے لیے سید الشہداء نے نہ صرف اپنی قربانی دی بلکہ اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے خانوادے کے درد کو اور کرب کو برداشت کیا۔ سید الشہداء کا قیام کجا اور اصحاب کہف کا قیام کجا، لیکن مقصد دونوں کا یہی تھا کہ باطل کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے اور حق کی حمایت کے لیے آواز کو بلند کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کا ماننے والا کبھی بھی نہیں عن المنکر سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ باطل عقیدوں کو، اگر وہ باطل
افکار کو، اگر وہ باطل اعمال کو انجام پذیر ہوتا دیکھتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ ایک اور چیز جو ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے عاشقان سید الشہداء، عاشقان ابا عبداللہ کے لیے، ایک دلیل کی صورت میں میرا اور آپ کا عقیدہ یقیناً اس پر مضبوط ہے، لیکن سید الشہداء وہ تمام سوالات کہ جو آج تک تاریخ کے بہت سے حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں، اس کا جواب نوک نیزہ پر دیتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال یہ ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، یہ جو لفظ یا استعمال کرتے ہیں یا ہم سلام پیش کرتے ہیں، تو یہ سلام تو زندہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یا کا لفظ تو ندا دینے کے لیے وہ شخص جو حاضر ہے، موجود ہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نوک نیزہ پر تلاوت کے ذریعے سے سید الشہداء نے بتایا کہ ہمیں مردہ تصور نہ کرو، ہم تو زندہ ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ دیکھیے شہید کو کہا گیا کہ اسے مردہ تصور نہ کیا جائے، وہ زندہ ہے، تو یہ تو سید الشہداء ہیں۔ تو پھر سید الشہداء صرف خود زندہ نہیں ہیں، بلکہ وہ قلوب کو زندہ کرنے والے ہیں، وہ میرے اور آپ کے عقیدے کو بیدار کرنے والے ہیں۔ بس یہاں پر ایک روایت جو ہمیں ملتی ہے، کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء سورہ کاف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے نوک نیزہ پر، تو وکیدہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے تعجب سے اس سر کی جانب دیکھا اور میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کٹا ہوا سر آیے قرآنی کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الشہداء میری جانب متوجہ ہوئے اور مجھے کہا ہے وکیدہ ہمیں مردہ تصور نہ کرو، ہم بارگاہ الہی میں زندہ ہیں، ہم پروردگار کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ یعنی یہ واضح ہے کہ سید الشہداء کو پروردگار کی جانب سے یہ حیات جاوداں عطا کی گئی ہے، اور اس کا جواب کہ جو ختمی مرتبت سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حیات کی صورت میں اور ان سے توسل کے اعتبار سے اعتراضات کا جواب خود سید الشہداء دیتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی حق ختم نہیں ہو سکتا ہے، آپ چاہے حق کو مٹا کر اسے ریزہ ریزہ کر کے اس کو توڑ کر کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ شاید ہم حق کو مٹا سکتے ہیں یا حق کو ختم کر سکتے ہیں، سید الشہداء کا نوک نیزہ پر تلاوت کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور حق کیسے ان افراد کے اعتبار سے ان کا ذکر یا ان کو مٹایا جا سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو افراد اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ یہ شخصیت جو نوک نیزہ پر تلاوت کر رہی ہے یہ قرآن کی حمایت فرما رہے ہیں، قرآن فہمی کا درس دے رہے ہیں، یہ شخصیت ہمیں قرآن کے نزدیک لانا چاہتے ہیں، یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور ہے، اور قرآن کو بغیر سمجھے اسے پڑھنا یا اس کو حفظ کر لینا یہ فائدہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور عزیزان حق کیسے ختم ہو سکتا ہے جبکہ خداوند متعال اخلاص کے ساتھ کیے گئے قیام کے نتیجے میں ان وعدوں کو دیتا نظر آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت اعمالی میں شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، درود بھیجے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین فی قتل، پروردگار عالم نے حسین ابن علی سے ان کے قتل اور ان کی شہادت کے بدلے میں کچھ وعدے کیے ہیں۔ الشفاء فی تربت، پروردگار نے ان کی تربت میں شفا کو قرار دیا ہے۔ وجعل الامامۃ فی ذریتہ، پروردگار نے امامت کو ان کی اولاد میں قرار دیا ہے۔ واجابۃ الدعاء عند قبر، پروردگار نے ان کی قبر اور ان کی ذریح کے نزدیک کی جانے والی دعا کی استجابت کا وعدہ کیا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے اس مقام پر لے کر جائے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہاں معرفت کے ساتھ پروردگار کو پکار سکیں، جہاں پر ایسے محسوس ہوتا ہے، جو افراد گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہاں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں شاید الفاظ کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں خود قلب گفتگو کرتا ہے، خود وہ حرارت گفتگو کرتی ہے کہ جو سید الشہداء کی محبت کے حوالے سے ہمارے وجود میں اور ہمارے دلوں میں قرار دی گئی ہے۔ ایک اور وعدہ جو کیا گیا ہے سید الشہداء کے حوالے سے، وَلَا تَعَدَّ أَيَّامَ زَائِرِهِ، پروردگار عالم ان ایام کو کہ جو آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے صرف کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ شخصیت کہ جن کے حوالے سے ان وعدوں کو کیا گیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ذکر کو ختم کیا جا سکے یا ان کی حقانیت کو مٹایا جا سکے؟ بس عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اور امر جو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء کی محبت اور سید الشہداء کی حمایت حقیقت میں انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اس شخص کی حمایت کرنا کہ جو قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہو، انسان کو گمراہی اور ضلالت کے اندر ڈال دیتا ہے، لیکن اس شخصیت کی حمایت کرنا، اس کے ذکر کو کرنا، اس کے نام کو بیان کرنا، ان کے لیے گریہ کرنا اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کی کاوش اور کوشش کرنا کہ جس شخصیت کا تعلق اور ناطہ صرف اور صرف اس وقت تک قرآن سے نہیں ہے کہ جب تک روح اور بدن کا ناطہ آپس میں جڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ یہ تعلق ابدی ہے، کیونکہ وہ جو شخصیت قرآن کی تلاوت نوک نیزہ پر کر رہی ہے وہ قرآن ناطق ہیں، اور جس قرآن کی آپ تلاوت فرما رہے ہیں وہ قرآن صامت ہے۔ بس عزیزان گرامی، اسی منظر کو دیکھ کر فارسی کے ایک شاعر نے بڑا ہی خوبصورت ایک ربائی کو بیان کیا کہ تو آئے کاف تلاوت کنی، چے خوش سے قرآن تو حمایت کنی، کہ مولا آپ آیات قرآن کی اور آیہ کاف کی تلاوت کر رہے ہیں، کس طرح سے بہترین انداز سے آپ قرآن کی حمایت کر رہے ہیں، ہنوز اظہار شجاعت کنی، مولا ابھی بھی آپ شجاعت کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ کی شجاعت کا اظہار ہے کہ ہم نوک نیزہ پر سوار ہو کر بھی دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، خواہر غم دید دلالت کنی، اور آپ اپنی غمزدہ بہن کی حمایت کر رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، آج 7 محرم آ گئی، خیموں میں اب پانی نہیں پہنچ رہا۔ اب جب بھی آپ اپنے بچوں کو پانی پلائیں تو ان ماؤں کو ضرور سلام پیش کیجئے، پورا سال پیش کیجئے، لیکن ان 3 دنوں میں تو بالخصوص آپ ان ماؤں کو سلام پیش کیجئے جو اپنے بچوں کی زبانوں سے بار بار العطش کی ندا سنتی تھیں اور انہیں پانی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ماؤں کے دل جانتے ہیں کہ اگر بچہ بھوک اور پیاس کی کیفیت میں ہو اور اسے ماں پانی مہیا نہ کر سکے یا غذا مہیا نہ کر سکے تو یہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ اور کتنا دردناک عمل ہے۔ بس عزیزان گرامی، آج ہم سید الشہداء کو ان کے
اس بھتیجے کا پرسہ پیش کریں گے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے، جن سے سید الشہداء اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نے اس رقعے کو پڑھا اور اس تعویذ کو پڑھا جس پر تحریر تھا کہ اے میرے برادر حسین، جب آپ کربلا کے میدان میں تنہا رہ جائیں گے اور اس وقت میں آپ کی حمایت کے لیے وہاں موجود نہیں ہوگا، تو آپ میرے اس فرزند کو اس قربانی کے لیے قبول فرما لیجئے گا اور انہیں جان نثاری کا موقع مہیا کیجئے گا۔ کہتے ہیں اس رقعے کو جناب سید الشہداء نے اپنی آنکھوں سے لگایا، شاید بھائی کی خوشبو آتی تھی اس رقعے سے، امام حسن کی یاد اس سنگین اور مشکل وقت میں جناب سید الشہداء کی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے، اور یہ محبت ہے جناب قاسم سے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب قاسم کو رخصت کیا تو اس کیفیت میں کہ سید الشہداء بہت دیر تک جناب قاسم کو گلے سے لگا کر روتے رہے، اور محبت کا اوج یہ ہے کہ باقی بچوں کو تو مائیں تیار کرتی تھیں مقتل میں جانے کے لیے، لیکن جناب قاسم کو خود امام حسین نے تیار کیا، امام حسن کا امامہ پہنایا، اس 14ویں کے چاند کے چہرے پر نقاب کو ڈالا، لیکن تیاری کا جو سب سے کربناک منظر ہے وہ وقت ہے کہ جسے حرب میں اور جنگ میں جانے والے افراد سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا تو یہ فرزند اس قدر کمسن تھے کہ ان کے پیر رکابوں میں نہیں جاتے تھے، جناب قاسم کے پیر رکابوں میں نہیں جا رہے، ادھر خود سید الشہداء تڑپتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس فرزند ارجمند پر کون سی مصیبت وارد ہو سکتی ہے۔ بس اس کیفیت میں جناب قاسم مقتل میں کی جانب روانہ ہوئے کہ جسے حمید ابن مسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ خیموں سے ایک ایسا بچہ نکلا اور گھوڑے کی زین پر سوار کیا گیا سید الشہداء کی جانب سے کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ بس جیسے ہی جناب قاسم مقتل میں پہنچے تو ایک مرتبہ آپ نے اس رجز کو پڑھا اور آپ نے کہا ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سنو، میں تو نبی کے فرزند حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، سبت النبی المصطفی المؤتمن، میں نبی کے اس نواسے کا فرزند ہوں کہ جو برگزیدہ اور امین ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جناب قاسم اس موقع پر بڑی شجاعت کے ساتھ یہ کمسن مجاہد کہ جس کی رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے، یہ کمسن مجاہد بہت دیر تک جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک لعین آگے بڑھا اور اس نے جناب قاسم پر ایک ایسا وار کیا کہ جیسے ہی اس گرز کا پڑنا تھا، اب جناب قاسم کس کو سمجھ کر گریا کیجئے گا، جناب ام رباب کی زندگی کی کمائی ہے، امام حسین کی آنکھوں کا نور ہے، امام حسن کا یتیم ہے، یہ کون سی مصیبت عظمیٰ ہے جو وارد ہونے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ کے میدان میں کسی مجاہد پر گرز سے وار کیا جاتا تھا تو وہ ایک مرتبہ اپنے قدموں کو اپنی رکابوں میں مضبوط کر لیتا تھا کہ کہیں وہ زین سے زمین پر اس کیفیت میں نہ گرے کہ اس کے ارد گرد دشمن موجود ہوں۔
لیکن آپ جانتے ہیں جناب قاسم کے پیر رکابوں میں نہیں تھے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس جانب سے جیسے ہی جناب قاسم زین سے زمین پر گرے اور اس ندا کو بلند کیا، یا عمّا ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے، سید الشہداء عقاب کی مانند جناب قاسم کی مدد کے لیے پہنچے۔ کہتے ہیں اتنی سرعت کے ساتھ سید الشہداء آ رہے تھے کہ یہ سرعت اس سے پہلے کسی شہید کے لاشے پر آتے ہوئے نہیں دیکھی گئی۔ شاید اس کی وجہ رکابوں میں پیروں کا نہ ہونا، سید الشہداء جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کون سی مصیبت وارد ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب سید الشہداء کو اس شجاعت کے ساتھ آتے ہوئے، سرعت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا گیا تو ایک مرتبہ وہ بدن کے جو جناب قاسم کا موجود تھا خاک کربلا پر، اس پر گھوڑے دوڑنے لگے، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب۔ میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مجاہد کہ جس کی مصیبت سب مصیبتوں سے جدا ہے، تمام شہداء کی مصیبتوں سے جدا ہے، وہ جناب قاسم کی یہ مصیبت ہے کہ باقی شہداء کو ان کی شہادت کے بعد ان کے بدن کو پامال کیا گیا، لیکن جناب قاسم کا بدن ان کی زندگی میں پامال ہو گیا۔ کبھی پسلیاں ٹوٹتی تھیں تو مقتل میں لکھا ہے کہ یہ فرزند ندا دیتا تھا، یا اماں، اے میری مادر، اے میری ماں، یا اماں کی ندا دیتے دیتے یہاں تک کہ جناب قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ اب جب سید الشہداء جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے تو کہا، اے میرے فرزند، اب میرے لیے کس قدر گرا ہے کہ میں آپ کے لاشے پر پہنچا، آپ نے مجھے مدد کے لیے ندا دی، لیکن میں اس وقت آپ کی مدد کے لیے پہنچا کہ جب کہ آپ کا بدن ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب قاسم کے لاشوں کو اٹھایا اور خیمے کی جانب لے جانے لگے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ صرف چشم تصور سے خود ہی دیکھنے کی کوشش کیجئے گا کہ کیسے اس ماں نے اپنے یتیم بیٹے کے لاشے کو دیکھا ہوگا کہ جو چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا تھا، لیکن اب بدن ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کی اس محبت اور اس عشق کا کہ جو شہادت کے حوالے سے آپ کے دل میں موجود تھی، اور اس ندا کا جو آپ احلی من العسل کی صورت میں بلند کرتے ہیں کہ شہادت مجھے شہد سے زیادہ شیریں محسوس ہوتی ہے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو بے راہ روی سے محفوظ رکھنا، ہمارے جوانوں کو معرفت اور بصیرت عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم، محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے بانی مجلس کی اس کاوش اور کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمانا۔ پروردگار وقت کی کربلا، جہاں جہاں جس جس مقام پر افراد مظلومیت کا شکار ہیں، ان سب کی حمایت فرمانا، تمام مستضعفین پر نگاہ رحمت اور نگاہ رأفت فرمانا۔ پروردگار عالم، محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے اسلام کو سربلندی اور سرفرازی عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم، ہمیں علوم اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمانا، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا، اور ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام۔
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. ماتم حسین. یا حسین قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی ہے ودا کر کے ماتم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن. کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جاں سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن. کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. کبھی چہرہ دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کر گر جاتی تھی. کبھی چہرہ دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کر گر جاتی تھی. پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. فروہ نے کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے. فروہ نے کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے. غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں دیتی ہوں سجا کر اے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. تو ہے بے کفن میں ہوں بردا، ہمیں راس نہ آئی کرب و بلا. تو ہے بے کفن میں ہوں بردا، ہمیں راس نہ آئی کرب و بلا. تیرے قتل کے بعد لعینوں نے، تیرے قتل کے بعد لعینوں نے میری لوٹ لی چادر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم. ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم. یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ و ابن ثارہ والوتر الموتور،
السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد أظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أضم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدہ. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.